یہ جو آپ وہاں پہ محکم بن کر جاتے ہیں، یہ عربوں کے پاس عرب ختم ہو گئے ہیں کہ آپ کی ضرورت پڑتی ہے ان کو؟ یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے یہ دینی موضوعات پہ نہیں ہوتی. یہ جیسے انہوں نے بتایا کہ سیاسی، معاشرتی، طبی، سائنس، ٹیکنالوجی، ان حوالوں سے یہ ہو رہی ہوتی ہے. 20 منٹ پہلے موضوع ملتا ہے اور اس میں ان کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. کوئی الیکٹرانک ڈیوائس استعمال گوگل نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کے ولاگ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے ولاگ جامعۃ الرشید کے شعبہ مہد الرشید العربی کے ہونہار ترین طلبہ کے نام، ان ہونہار ترین طلبہ کے نام جو اگر عرب میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو عجمی نہیں کہا جاتا، ان کو عربیوں کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے، ان کی شاندار جاندار عربی کی وجہ سے. آج کے ولاگ آپ سے ملاقات کرانی ہے انشاءاللہ ان طلبہ کی جو مناظرات قطر یعنی قطر ڈیبیٹ کے لیے جامعۃ الرشید سے جا رہے ہیں. ہر سال تقریباً یہاں سے ٹیمیں جاتی ہیں جامعۃ الرشید سے. کتنے سالوں سے یہ ٹیمیں جا رہی ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. گزشتہ سالوں میں ان ٹیموں کی کیا پوزیشن تھی یہ بھی آپ سے انشاءاللہ اس ولاگ میں آپ یہ جان سکیں گے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب شروع کے چنکس میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اس ولاگ میں ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ وہ ان طلبہ کے سرپرست ہیں. تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا تیاریاں ہیں، موضوعات کیا کیا ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ نے یہ ولاگ پورا دیکھا نا، آپ کو جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم کی افادیت اور اس کی جامعیت پہ یقین آئے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. یعنی جتنے اہم ترین موضوعات پہ یہ طلبہ وہاں ڈیبیٹ کرتے ہیں اور دنیا بھر کے مختلف ممالک کے بچے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے، یہ بڑی کمال کی بات ہے. کس طرح ان بچوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، کون سے بچے، کس درجے کے بچے وہاں پہ اس دفعہ جا رہے ہیں، کیا تیاریاں ہیں، ساری چیزیں آج کی اس ولاگ میں انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملیں گی. تو آئیے چلتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں ان ہونہار بچوں سے اور مفتی رشید احمد خورشید صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ مفتی رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پچھلی بار جب یہ قطر ڈیبیٹ کا سلسلہ تھا تو بڑی خوبصورت سی ویڈیو آپ نے دیکھی تھی. آج مفتی صاحب اس کا ذکر بھی کر رہے تھے. انشاءاللہ وہ اس دن بنائیں گے جس دن ان حضرات کی روانگی ہے. تو مفتی صاحب تھوڑا سا بتائیں، یہ جو قطر ڈیبیٹ کا سلسلہ ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں، تو کیا سلسلہ جاری ہے اس وقت؟ چھاپا مارا ہم نے آپ پہ، تھوڑا سا بتائیں کیا ہو رہا ہے. جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہر سال الحمدللہ ہمارے یہاں کے کچھ طلباء قطر ڈیبیٹ میں شرکت کرتے ہیں. قطر میں الحمدللہ عالمی سطح پر ایک ڈیبیٹ منعقد ہوتی ہے جس میں پوری دنیا کی مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں. تو ایک سال وہ اسکول کی سطح پہ ڈیبیٹ منعقد کرواتے ہیں، ایک سال یونیورسٹی کی سطح پہ. تو اس سال الحمدللہ قطر ڈیبیٹ کی 7ویں انٹرنیشنل ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور وہ قطر کے اندر ہی ہو رہی ہے. اور اس میں الحمدللہ ہمارے جامعۃ الرشید سے ہم نے اپلائی کیا تھا، تو الحمدللہ ہمارے بچے حسب سابق جیسے سلیکٹ ہوتے ہیں الحمدللہ اس سال بھی سلیکٹ ہوئے. اور پچھلی جو کارکردگی ہے ہمارے طلباء کی ماشاءاللہ بہت اچھی کارکردگی رہی ہے. تو اسی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے جو ان کی پرفارمنس ہے الحمدللہ اس دفعہ بھی ان کی سلیکشن ہوئی ہے. اچھا، یہ کون سا یعنی کتنے نمبر کا ٹور ہے؟ یہ پہلے کتنے ٹور اس سے ہو چکے ہیں؟ اس سے پہلے تقریباً 2019 سے جا رہے ہیں، قطر ڈیبیٹ میں شرکت کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے الحمدللہ قطر، عمان، ترکی ان ممالک میں جانا ہو چکا ہے. اور قطر میں تو 1 سے زائد مرتبہ میرا جانا ہوا ہے. میں چونکہ الحمدللہ اس میں بطور محقم شریک ہوتا رہا ہوں، تو اب اس دفعہ بھی جو میں جا رہا ہوں تحکیم کے لیے، نہیں ایک جج کے طور پر، ان کے پینل کے طور پہ میں یہاں سے اس میں شرکت کر رہا ہوتا ہوں. اور وہاں انہوں نے ہمیں ٹریننگز بھی دی ہیں مختلف قسم کی. ان کی ایک ایلیٹ اکیڈمی ہے ڈیبیٹرز کی، یا جو ڈیبیٹ کرنے والے ہیں ان لوگوں کی، اس کا بھی الحمدللہ اس کا جو 3را بیچ تھا میں اس کا رکن رہا ہوں، اس کا ممبر رہا ہوں. تو الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. ہمارے طلباء پچھلے سال عمان گئے تھے، وہ ویڈیو ماشاءاللہ بڑی شاندار ویڈیو آپ نے بنائی تھی. اچھا، میں وہ عبد الرحمان سے پوچھوں گا، وہاں گاڑیوں سے اتر رہے ہیں، قہوے کا ایک خوبصورت سا کپ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، بڑی خوبصورت فوٹیجز ہیں وہ ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ وہاں پہ محکم بن کر جاتے ہیں، یہ عربوں کے پاس عرب ختم ہو گئے ہیں کہ آپ کی ضرورت پڑتی ہے ان کو؟ بس ظاہر ہے انٹرنیشنل ڈیبیٹ ہے، تو انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے اندر وہ یہ تو ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ریپریزنٹیشن مختلف ممالک کی ہونی چاہیے. تو الحمدللہ چونکہ ہمارے طلباء بھی وہاں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں، میں اس میں ایز اے جج پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں. پھر ہم مدرب کے طور پر شروع میں گیا، کوچ کے طور پر. تو وہ ان ساری چیزوں کی پرفارمنس دیکھ کر ظاہر ہے اپنے کرائٹیریا کے مطابق لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کو ویزا وغیرہ جاری کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں پر آئیں، تحکیم کریں. تو بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اساتذہ والدین کی دعائیں. بہت شکریہ جی، بڑی آپ کی محنت بھی ہے یقینی طور پہ. عبد الرحمان ہے ہمارے ساتھ. یہ جو 4 حضرات یہاں پہ موجود ہیں، ان میں یہ ایک چہرہ ایسا ہے جو پچھلی بار بھی تھا، اس بار بھی ہے. یہ بندہ جو ہے نا، یہ بندہ کسی اور کو راستہ نہیں دے رہا ہے. کیا حال ہے عبد الرحمان بھائی؟
الحمدللہ خیریت ہے. آپ سنائیں. الحمدللہ. پچھلی بار کیا پوزیشن تھی اور اس بار کیا ارادے ہیں؟ پچھلی بار الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ رہا تھا اور ایز اے ٹیم بھی وہ بہت خوش تھے ہم سے, اور جو ہے ایک جو ڈبیٹر تھا اس حوالے سے بھی ان کا بہت اچھا رسپانس تھا. استاد جی سے باقاعدہ جو وہاں کے ججمنٹ پینل تھے وہ باقاعدہ بات کرتے اور کہتے کہ آپ کی ٹیم بڑی اچھی ہے. میں جو ہے تقریباً ان میں 125-120 ڈبیٹرز میں 12ویں-13ویں نمبر پہ آیا تھا. بہت اچھا رزلٹ رہا تھا اور اس بار بھی ارادہ ہے انشاءاللہ جانا ہے, راک کرنا ہے انشاءاللہ. 2 کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں. ایک جو کیٹیگری ہوتی ہے جو نن عربک کیٹیگری ہوتی ہے, یعنی وہ ممالک جو عربی نہیں بولتے, تو ہم اگرچہ اصل میں تو ہیں وہ, لیکن وہ ہمیں رکھتے عربک کیٹیگری میں, کہتے ہیں نہیں بھائی آپ لوگ اس میں ٹھیک رہیں گے. چلیں جی, بہت شکریہ. اس دفعہ بھی آپ کے لیے بہت دعائیں. اور نئے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فہیم ہے. السلام علیکم. فہیم کی پڑھ کے نظر کمزور ہو گئی ہے, پہلے چشمہ نہیں تھا فہیم کا. کیا حال ہے فہیم بھائی؟ خیریت سے. آپ الحمدللہ. آپ اس دفعہ پہلی بار جا رہے ہیں, کیا جذبہ ہے اور کتنی تیاری ہے اور کیا سوچا ہوا ہے کہ عبد الرحمن سے زیادہ اچھی پوزیشن لے کر آنی ہے اس بار؟ انشاءاللہ تو ہمارے جذبات تو ایسے کہ ہم ان کا اپنے زبان سے اظہار بھی نہیں کر سکتے. جو ہمارے جذبات ہمارے دلوں میں ہیں, اور جو تیاری جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں جو طریقہ سکھایا, تو سال کے شروع سے ہمارے جو ہے معہد الرشید میں ہفتہ وار اس کے لیے ٹریننگ ورکشاپس جو ہے منعقد کی جاتی تھی. تو اس میں ہمیں جو ہے اس مناظرے کے اصول و ضوابط سکھائے جاتے تھے کہ آپ لوگوں نے یہ فن, یعنی یہ مناظرہ آپ لوگوں نے کرنا کس طرح ہے. تو ظاہری بات ہے یہ مناظرہ جو ہے یہ اس کے اپنے اصول اور قواعد, تو اس اصول اور قواعد کو ہم پہلے سیکھیں, پھر اس کے بعد جو ہے ہم وہ مناظرہ کریں. تو اس طرح ہفتہ وار جو ہے ہمیں مختلف موضوعات پر ہمیں مطالعہ کرنے کا موقع بھی ملتا تھا, اور اس سے جو ہے ہمیں جو کرنٹ افیئر ہے اور جو مختلف عالمی موضوعات ہیں اس میں جو ہے ہم یعنی اسے ہم مطلع ہوتے تھے. تو یہ طریقہ تھا. ہمیں جو ہے ہفتہ وار جو ہے نا ہم اس پر پھر مناظرہ بھی کرتے تھے. ہمیں ہفتہ وار جو ہے نا پھر موضوع بھی دیتے تھے, اس پر پھر باقاعدہ ٹیمنگ کی تشکیل ہوتی تھی اور ہم پھر آپس میں مناظرہ کرتے تھے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے معہد الرشید کی سطح پر, ادارے کی سطح پر جو ہے ایک کمپٹیشن بھی ہوتا تھا. تو اس کمپٹیشن میں بھی الحمدللہ ہم نے شرکت کی اور اس میں بھی ہم نے جو ہے جیت حاصل کی. تو اس کے بعد پھر اساتذہ جو ہے نا, اساتذہ کی ٹیم وہ باہمی مشاورت سے وہ دیکھتی ہے کہ کون سے طلباء جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ بیرون ممالک یعنی قطر میں جو ابھی عالمی مقابلہ منعقد ہونے والا ہے اس کے لیے کون ایسے اہل ہیں اور کوچ جو ہے قابل استعداد ہیں, تاکہ وہ وہاں پر جا کے شرکت کریں اور اپنے ملک اور اپنے علاقے کے جو ہے وہ ایک رول پیش کریں. تو اس میں جو ہے ہمارے اساتذہ نے ہمیں سلیکٹ کیا. اچھا شکریہ. اچھا اپنا تو آپ یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جس مناظرات کی بات کر رہے ہیں, یہاں جامعہ میں بھی انٹرنلی ان کا آپس میں مقابلہ مناظرے کا کیا مطلب ہے مفتی صاحب سے میں پوچھتا ہوں, کیونکہ آپ لوگ مناظرے کا جو مطلب سمجھتے ہیں وہ شاید مطلب ادھر نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کے آپس میں پہلے اچھے خاصے یہاں پہ بیٹل لگتے ہیں, اس کے بعد وہاں سے جو لوگ جیتتے ہیں انٹرنلی ان میں سے جو ون آف دا بیسٹ ہوتے ہیں ان کو پھر آگے اس قطر ڈیبیٹ کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے. فہیم بھائی بہت شکریہ. اور کون کون سے موضوعات ہیں تھوڑا سا بریفلی بتائیں گے کہ جن پر اس اسپیسیفک آپ اس قطر ڈیبیٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ ان دنوں میں کچھ موضوعات سلیکٹ کیے ہیں مفتی صاحب نے, کون سے موضوعات آپ کو سجیسٹ کیے ہیں یا وہاں سے کوئی آپ کو رہنمائی ملی ہے کہ ان موضوعات پہ آپ کے مناظرے ہوں گے؟ موضوعات تو مختلف ہو سکتے ہیں. موضوعات جو ہے سیاست کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں, عالمی جو سیاست ہے, اور اس طرح آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے جیسے AI ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور اس طرح آج کل کے جو طب کے مسائل ہیں تو اس پر بھی, جس طرح تعدیل الجینی جو جینیٹیکل چینجز کرتے ہیں آج کل, جو طبی مسائل اور جو نسلی مسائل امراض جو ہے نا جو منتقل ہوتے چلا رہے, تو اس کے لیے مثال کے طور پر اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جینیٹیکل جو ہے وہ ایک حل ہے, تو اس پر یہ ایز اے میں ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب یہ ایک پھر قضیہ پیش کر دیں کہ اس پر آپ ڈیبیٹ کریں کہ آیا یہ مفید ہے یا جو ہے نا نقصان دہ ہے. اس طرح طب کے متعلق یا پھر معاشرتی جو مسائل ہے یا جو سیاست کے متعلق جو مسائل, کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے. اچھا آپ اس وقت کون سے درجے میں اصلی تعلیم کہاں تک پہنچ گئی؟ میں اس وقت صف الخامس معہد الرشید میں زیر تعلیم ہوں, اور میری جو عصری تعلیم ہے وہ 3rd ایئر ابھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور 4th ایئر میں انشاءاللہ. بہت شکریہ فہیم بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب دے. مفتی صاحب, وہ صاحب کو میں دوبارہ تھوڑی سی زحمت دوں گا. یہ جو مناظرات کا لفظ ہے, مناظرات, ہمارے ہاں جو پنجاب کے لوگ سن رہے ہوں گے وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مناظرہ کرنے جا رہے ہیں ادھر, تو اس کا تھوڑا سا بتا دیں یہ مناظرے کا کیا مطلب ہے, اور دوسرا یہ کہ وہاں اس کا مقصد ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے اس طرح کے مناظرات منعقد کرنے کا, اتنے اخراجات کرنے کا,
اور موضوعات کی تقسیم کیسے ہوتی ہے, اور طلبہ ہوتے ہیں نا, وہ ہر موضوع کو کیسے کور کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ یہ تو بہت, جس طرح ابھی انہوں نے کچھ موضوعات بتائے تو اتنا ٹف ہیں کہ بڑا آدمی بھی ان کو مشکل سے کور کرے. بالکل, یہ مناظرہ اردو والا مناظرہ نہیں ہے, سب سے پہلے یہ بات تو سمجھنی چاہیے. یہ عربی والا مناظرہ ہے جس کو ہم انگلش میں ڈیبیٹ کہتے ہیں. تو ظاہر ہے اس ڈیبیٹ کو ہم عربی میں مناظرہ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ کسی کو غلط فہمی ہو رہی ہو. تو یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے یہ دینی موضوعات پہ نہیں ہوتی. یہ جیسے انہوں نے بتایا کہ سیاسی, معاشرتی, طبی, سائنس, ٹیکنالوجی, ان حوالوں سے یہ ہو رہی ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے یہ بات بتائی کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک مدرسے کا طالب علم سیاسی پھر عالمی سیاست پہ وہ بات کرے, یا وہ جیسے انہوں نے کہا جینیٹیکل موڈیفیکیشن ہے اس پہ وہ بات کر رہا ہے, ویجیٹیرین اچھے ہوتے ہیں یا دوسرے, اس پہ وہ بات کر رہا ہے. تو ظاہر ہے اس کے لیے ان کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے, عالمی سیاست کا مطالعہ ہونا چاہیے, جرنل نالج کی ان کو اچھی خاصی مطلب استعداد ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جائے کسی بھی موضوع پہ ڈیبیٹ کر لے. پورا سال ان کو اسی لیے تیاری کروائی جاتی ہے کہ ان کی جرنل نالج بڑھائی جائے, ان کی عالمی سیاست پہ ان کا مطالعہ بڑھایا جائے, مختلف قسم کے مختلف نوعیت کے ٹاپک ان کو دیے جاتے ہیں جس پہ آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں. اور جو بنیادی مقصد اس کا ہے وہ یہ کہ ان کی یہ جو صلاحیت ہے, دیکھیں ڈیبیٹ ایسی چیز ہے جو زندگی میں ہر انسان کر رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں بہو ساس کے ساتھ بہو کے ساتھ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے, تو ہر ایک کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے کچھ اصول ہیں کہ بھائی اگر آپ ان اصولوں کے مطابق ڈیبیٹ کریں گے تو آپ کسی کو قائل کر سکیں گے. دنیا میں ہر جگہ ظاہر موضوعات پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک اچھے معاشرے کا مطلب پہچان اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی موضوع پہ قائل کسی کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں اور نتیجہ نکالیں, جو بات معقول لگے اس کو آپ ایز اے رزلٹ پیش کریں. تو یہی بنیادی مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو کہ دنیا کے اندر اگر کہیں برا ہو رہا ہے تو اس کو دلیل کی بنیاد پہ برا کہا جائے, کوئی اچھا ہو رہا ہے تو دلیل کی بنیاد پہ اس کو اچھا کہا جائے. تو مطلب کوئی بھی موضوع وہاں پہ وہ دے سکتے ہیں اچانک, کوئی بھی موضوع 20 منٹ پہلے موضوع ملتا ہے, اور اس میں ان کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, کوئی الیکٹرانک ڈیوائس استعمال گوگل نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. 20 منٹ میں اب وہ آپ کو اناؤنس کریں گے یہاں سے مثلاً یہ حال ہے, آپ نے وہاں جانا ہے کسی روم میں, تو 5-10 منٹ تو وہاں پہنچنے میں لگ جاتے ہیں. تو 10 منٹ مشکل سے ملتے ہیں. وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے دلائل کو مرتب کر لیں, بس اس میں آپ کو اس موضوع پہ تیاری کے لیے کچھ نہیں ملے گا کہ آپ جینیٹیکل موڈیفیکیشن کو گوگل پہ سرچ کریں کہ یہ ہوتا کیا ہے. وہ آپ کے دماغ میں پہلے سے ہونا چاہیے, تب آپ کر سکتے ہیں. تو مولانا آسان نہیں ہے یہ والا کام, یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, گڈ لک جی, آپ ماشاءاللہ رہنمائی کر ہی رہے ہیں. جس دن آپ روانہ ہوں گے اس دن پھر ایک اور ولاگ انشاءاللہ اچھا سا بنائیں گے, اسی پچھلی دفعہ کی طرح ہے. بہت شکریہ.